اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم فضا کی بلندیوں سے زمین کا مشاہدہ کریں تو ہمیں زمین پر نیلگوں سے آسمان نظر آتے ہیں۔ یہ سمندر ہیں۔ کرۂ ارض کے تقریباً مجموعی رقبے کی اگر میں بات کروں تو 70.98% پر سمندر موجود ہیں۔ انسان خاصی طویل عرصے سے سمندروں کے متعلق محدود معلومات، یعنی کہ چاہتا تھا معلومات حاصل کرنا، لیکن بہت محدود علم رکھتا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کے سبب سمندروں کو کھنگالنا ممکن ہو سکا۔ سمندری دنیا ہماری دنیا سے 2.5 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اب تک 10 لاکھ کے قریب سمندری حیوانات کے بارے میں انسان علم حاصل کر چکا ہے۔ سمندر اپنا دامن ہم سب کے لیے وا کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں کن سمندری اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے، سمندری حیات کون کون سی ہیں، آج ہم دریافت کریں گے۔ اس مقصد کے تحت ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے بہت ہی محترم مہمانان گرامی کو۔ میری پہلی مہمان شخصیت کا آپ سے تعارف کروا دوں، ڈاکٹر پیرزادہ جمال صدیقی آپ کا نام ہے۔ آپ مرین بایولوجسٹ ہیں، آپ ہیڈ ہیں سینٹر آف ایکسیلنس مرین بایولوجی آف کراچی یونیورسٹی۔ السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب۔ آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز سے ہے، مفتی ہیں، بہت ہی مدلل جواب دیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین محترم، اس سے قبل کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے ایک ڈاکیومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے سمندر بھی ایک نئی دنیا ہے۔ میرین بایولوجی یعنی بحری حیاتیات علم بحریات کی ایک شاخ ہے۔ سمندر ایک غیر دریافت شدہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پانیوں میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں جن سمندری اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سورہ فاطر کی 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم سمندر میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آ رہی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ سورہ مائدہ آیت 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہارے لیے سمندر کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ سورہ نحل آیت 14 کا ترجمہ ہے، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ مرجان یا مونگے کو کورل کہا جاتا ہے۔ کوئی اسے نباتات سمجھتا ہے اور کسی نے اسے جمادات قرار دیا ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بہت چھوٹے سمندری جانور کے جسم کا خشک ڈھانچہ ہے۔ مرجان کی سینکڑوں قسمیں ہیں۔ سب سے اہم پتھریلا مرجان ہے۔ یہ عام طور پر آبادیوں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ یہ بستیاں آپس میں مل کر چٹان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ انہیں کورل آئلینڈز کہا جاتا ہے۔ مرجان کے خوشنما ہونے کا ذکر آسمانی کتابوں میں ملتا ہے۔ سورہ رحمان آیت 22 اور 23 کا ترجمہ ہے، دونوں سمندروں میں موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان زینت و زیبائش کے لیے مرجان کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے موتی بھی استعمال کرتا ہے۔
आम तौर पर यह समझा जाता है कि मुंह खुली हुई सीपी में जब बारिश का कोई कतरा गिरता है तो वो मोती बन जाता है, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं। सीपी में मोती एक आबी जानवर बनाता है। इस आबी जानवर की ना तो खाल होती है न ही कोई हड्डी। इसका जिस्म लुआबदार और मुलायम होता है। जब कोई कंकर या रेत का जर्रा, कीचड़ या कोई बैरूनी शेर सीपी के अंदर दाखिल होती है तो आबी जानवर तकलीफ और चुभन से बचने के लिए लेसदार लुआब खारिज करता है। लुआब जम कर मोती बनने लगता है। लुआब की वजह से कंकर वगैरह की माहियत भी तब्दील हो जाती है। जब तक वो आबी जानवर सीपी में जिंदा रहता है, मोती मोम की तरह नरम होता है। जानवर के मरने के बाद या इसे जिस्म से निकाले जाने के बाद वो मोती सख्त हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मोती 7 मई 1984 को फिलीपाइंस में पलवान नामी मुकाम से हासिल किया गया। इसका वजन 6.37 किलोग्राम है। इसे पर्ल ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह का मोती कहा जाता है। कुरान मजीद में मोतियों का जिक्र कई मुकाम पर आया है। सूरह हज की 23वीं आयत का तर्जुमा है, जो लोग ईमान लाए चंद गिनी चुनी अक़साम तक महदूद है। जी नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा की। सवालात की सिमत चलते हैं। डॉक्टर पीरज़ादा जमाल सिद्दीकी साहब, आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा हुआ, नई नई कायनातें इंसान ने दरियाफ़्त की, लेकिन अगर मैं बात करूँ मरीन बायोलॉजी की तो इसका इर्तिक़ा अगर हम जानना चाहें, ये इल्म बहरियात की एक शाख है। इस इल्म का आगाज़ कब हुआ और इस इल्म ने इर्तिक़ाई शक्ल कब इख्तियार की? मरीन बायोलॉजी में अगर अर्ज़ करूँ तो ये बहरी हयातियात इसका माने बनेंगे। अगर बायोलॉजी आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स की लें तो दुनिया और ज़मीन और उसके ऊपर रहने वाले जानवर और उनका ताल्लुक़ अपने हैबिटाट से और एनवायरनमेंट से। इसी तरह मरीन बायोलॉजी जो है वो उन जानवरों की है कि जो समंदरों में रहते हैं, और ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म से लेके यानी बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन और बड़े बड़े मछलियाँ और यहाँ तक के वेल्स एंड मैमल्स जो डॉल्फिन्स एंड वेल्स जो मैमल्स कहलाते हैं, सिटेशंस की उसमें ग्रुप में आते हैं। अब इनका एक ताल्लुक़ है बाहमी। इस इल्म का आगाज़ अगर अब देखा जाए कि मरीन बायोलॉजी को हम कैसे जानते हैं, तो अगर हम इसको कब्ल मसीह में चले जाएं और 1200 साल से इसके हवाले मिलते हैं कि वो मछली को तो जानते थे, मछली पकड़ना भी जानते थे, और फिर अरिस्टोटल ने भी अपनी लिखत में ये बता दिया और इसका हवाला दिया कि जो उलूम हैं समंदरी और उसके अंदर भी उसने कुछ यानी मालूमात की आगाही हमें फराहम की। जी। अब अगर इसको अब जदीद दौर में अगर आप ले आइए तो ये 18वीं सदी से चलता है, जिसमें डिस्कवरी और के एक्सपीडिशन और चैलेंजर के एक्सपीडिशन। डिस्कवरी वो है जिसके अंदर हम डार्विन को जानते हैं, उसकी एवोल्यूशन थ्योरी के बारे में, लेकिन वो उस पर शामिल था और उसने बहुत सी मेरीन बायोलॉजी की मालूमात हासिल की। पेशतर दुनिया में लोग ये समझते थे कि जहाँ तक लाइट जा रही है समंदर में, यानी जो रोशन हिस्सा है, बस वहीं तक लाइफ भी होगी। अब नई मालूमात के हिसाब से ये दुनिया बड़ी, या समंदर बड़ी गहराइयाँ इसमें हैं और उतनी ही ऊंचाइयाँ भी हैं, यानी पहाड़ भी अंदर हैं और खाइयाँ भी हैं, जिसके अंदर अगर आप माउंट एवरेस्ट डाल दें तो वो उसमें डूब जाएगा, और उसी तरह ऊंचाइयाँ भी हैं। और इसी के साथ साथ बहुत गहरे समंदरों से लेके और सतह समंदर तक सब जगह किसी की न किसी नौ की बायोलॉजिकल लाइफ मौजूद है। अब कुछ ऐसी जगहें भी हैं जैसे मिड ओशनिक रिजेस हैं जहाँ पे लाइफ मौजूद है, और वो उसका देखना इस तरह मुमकिन हुआ कि इंसान तो वहाँ जा नहीं सकता, बहुत प्रेशर है समंदर के अंदर। तो अब जब सबमर्सिबल्स का इजाद हुआ, यानी वो ऐसे आलात जैसे सबमरीन्स होती हैं, ऐसे सबमर्सिबल्स हैं, वो नीचे भेजी जाती हैं और उसके आप व्यू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो मालूम हुआ कि वहाँ तो ये ट्यूब वार्म्स भी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर ये यानी इनकी लाइफ की जिद्दत की मैं बात करूं कि इसमें लाइफ में भी बहुत तरह की जिद्दतें हैं। वो जगहें हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है लेकिन जानदार मौजूद हैं, तो वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से वहाँ पे वो रिस्पायर करते हैं और ज़िंदा हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजिकल तरक्की और कह लीजिए या जिद्दत कह लीजिए, उससे आपको लाइफ का अंदाज़ा होता चला जा रहा है। और इसकी एक और मैं मिसाल पेश करूँ अगर आप इजाज़त दें, बिल्कुल। तो उसमें यह है
کہ جیسے ہم خوردبینی نو جو ہے ہماری حیات کی اس کو دیکھیں، یعنی پلینکٹونک لائف اور یا بیکٹیریا، تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ چند 100 بیکٹیریا ہیں جو ہم اگر نکالتے ہیں اور اس کو مروجہ طریقے سے دیکھیں کتنے نمبرز ہیں تو وہ چند 100 پر ایم ایل بیکٹیریا شاید ہوں گے. لیکن جب سائنس نے ترقی کی، یعنی ٹیکنالوجی نے، تو ہمارے پاس ایپی فلوریسنس مائکروسکوپی اور الیکٹران مائکروسکوپی اور دیگر ٹیکنیکس ڈیولپ ہو گئیں، تو ہمیں پتہ چلا یہ چند 100 نہیں بلکہ چند ملین پر ایم ایل کے حساب سے وہ بیکٹیریا موجود ہیں. یعنی سمندر کا ایک گلاس پانی جو ہے وہ ایک سوپ کی صورت میں ہے جس میں لائف بھری ہوئی ہے. تو یوں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ معلومات کا اضافہ ایک ہوتا چلا گیا. جی ڈاکٹر عمران، اگر میں بات کروں سمندروں کی تو ہماری دنیا سے یہ کوئی 2.5 گنا زیادہ بڑی دنیا ہے. سمندر کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 12 کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں میں معاش کی تلاش کا حکم دیا ہے. سورہ فاطر کا جو آپ نے حوالہ دیا اپنے سوال میں، اس کی آیت نمبر 12 میں جو اللہ پاک نے واقعتاً ہمیں سمندروں کی حیات اور اس کے اندر رزق کی تلاش کی طرف جو توجہ دلایا اور ذکر فرمایا، قرآن کریم میں اپنے اللہ پاک نے قدرت کے مختلف کرشمے ذکر فرمائے ہیں. اسی میں کرشمہ یہ بھی کہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ 2 قسم کے دریا ہیں. جی اصل میں اللہ پاک قرآن کریم کو ہر جگہ وہ اچھی بری دونوں چیزیں تقابل کر کے پیش کرتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی اللہ پاک نے اس قسم کی آیت کا ذکر فرمایا، اس میں لیل و نہار یعنی رات اور دن. اسی طرح کہیں ذکر فرمایا بینا اور نابینا. تو اسی طرح یہاں 2 دریاؤں کے 2 سمندروں کا ذکر کیا. جی اردو میں تھوڑا سا ہم لوگ ایک مائنر سے فرق کرتے ہیں دریا اور سمندر. سمندر ہم بڑے اس کو کہتے ہیں جس میں جہاز چل رہے ہیں، موجیں آ رہی ہیں، اور دریا اس کو کہتے ہیں جس سے ہم سیراب ہوتے ہیں اور جن سے ہمارے جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کا نظام چلتا ہے. مطلب قدرے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. قدرے چھوٹے ہوتے ہیں، پانی ان کا میٹھا ہوتا ہے. پانی میٹھا ہوتا ہے. جی ہاں. تو عربی میں قرآن کریم میں زیادہ تر وہ کامن ہے، اس کے لیے باہر کے لفظ استعمال ہوا دونوں کے لیے. اچھا. تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی شان یہ کہ 2 دریا ہیں، لیکن ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج. ایک بالکل شیریں ہے پینے والے کے لیے، ایک دم رسیلا پانی کا آدمی پیے تو پیتے چلے جائے سکون والا، اور دوسرا ایک دم تلخ کھارا ملح اجاج کہ وہ تلخ پانی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں سے اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہو. لحم طری کا اللہ فرمایا، لحم گوشت کو کہا جاتا ہے، طرین مانے تر و تازہ، جی کہ تم اس سے بالکل تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. تو اللہ نے یہ ہمیں اشارہ دیا کہ اس سمندری زندگی کے اندر ہمارے رزق کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی سائنسی حوالے سے بڑے مختلف پہلوؤں کے اس کے ذکر فرمائے، محض صرف غذا کے ذخیرے نہیں بلکہ پہناوے اور انسان کے لیے جوہر موتی اس قسم کی چیزوں کے قرآن میں ذکر آیا. سورہ رحمان میں اللہ نے ذکر فرمایا اس کا کہ اللہ پاک نے 2 سمندروں کو جوڑ رکھا ہے، لیکن دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر اس کو چڑھنے نہیں دیتی. اور دونوں کے لیے فرمایا کہ پھر تم اس کے اندر سے لؤلؤ و مرجان نکالتے ہو، یعنی بڑے قیمتی موتی تم نکالتے ہو. فاطر کے اندر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ تم لوگ اس میں سے ایسے موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، تلبسونہا، کہ تمہارے پہننے کام آتے ہیں. حلیتن کہا گیا، حلیہ ایسے زیور کو کہا جاتا ہے کہ جو خواتین بناؤ سنگار کے لیے استعمال کرتی ہیں. اس کے سیپ موتی یہ ساری چیزیں آ گئی اس میں. اور اسی طرح تلبسونہا کے اندر جو ذکر کیا وہ ایک اس طرح کا ذکر ہے کہ مرد و عورتوں دونوں کو خطاب ہے. تو اس میں علماء حضرات نے یہ بھی لکھا کہ ایک نقطہ ہی نکلتا ہے کہ عام طور پہ زیورات مرد کے لیے پہننا تو منع ہے، لیکن موتی وغیرہ جو ان کا استعمال مرد کے لیے اس کی اجازت ہے، اور اللہ پاک کو مرد کے لیے وہ چیزیں اس کی مناسبت سے پسند ہیں. جی بہرحال سمندری حیات کا جہاں تک تعلق ہے، اس آیت کے اندر ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے معاش اس کے اندر بہت اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور وہ معاش ایسا ہے کہ جو مسلم امہ کے لیے، عام کائنات کے لیے، سب کے لیے حلال ہے. اور سمندر کی جہاں تک تاریخ ہے اسلامک حوالے سے، قرآن کریم میں ہمیں اس کا کافی تفصیل سے جا بجا تذکرہ ملتا ہے. تذکرہ اس طور پر ملتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی ایک تو نشانیوں میں شمار فرمایا، ساتھ میں اللہ پاک نے قرب قیامت کی جو نشانی اس کے اندر بھی کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جس وقت کے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی. جی تو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ سمندر میں جو ہمیں خاموش ایک پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، اس خاموشی کے پیچھے ایک پورا نظام کائنات چل رہا ہے.
اور وہ نظام کائنات صرف ایک مچھلی تک محض محدود نہیں، بلکہ اس میں اللہ پاک نے جو اپنی کائنات کے راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید منکشف ہوتے جا رہے ہیں اور ہوں گے، تو ہمارے لیے اس میں بڑے سبق بھی ہیں، درس عبرت بھی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسانی ذہنی سوچ فکر ارتقاء کر رہی ہے، اتنے ہی طریقوں سے پھر وہ اس کے اندر معلومات میں اضافہ کر کے اپنے لیے مزید اچھی راہیں بھی تلاش کر رہا ہے انسان، اور اس کو راہیں تلاش کرتے رہنا چاہیے بھی. جی ڈاکٹر صاحب، مرین بایولوجی کا علم بھی ارتقائی عمل سے گزرا ہے، کوئی رکاوٹیں حائل ہوئی ہیں؟ کتنی رکاوٹیں حائل ہوئی ہیں؟ اچھا، اگر اس کو آپ کے سوال کے جواب کے ہم دو حصوں میں بانٹ لیں کہ ایک یعنی ایک بین الاقوامی یا گلوبل علم مرین بایولوجی کے بارے میں، وہ تو ڈیفینیٹلی ارتقاء سے گزر رہا ہے. رکاوٹ اس میں، جیسے کہ میں نے اس کے پہلے عرض کیا کہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم سمندر کی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں، نہیں جا سکتے. اب اگر ٹیکنالوجی ہمیں اجازت دے رہی ہے تو ہم اپنے سبمرسیبلز بھیج سکتے ہیں، ہم اپنے دوسرے ایسے آبجیکٹ جو ہمیں وہاں کا ویو دے سکیں اور وہاں کی معلومات دیں. یا ہم کوئی ایسا پانی گہرائیوں سے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جب ہمارے پاس ونچز ہوں گے اور بحری جہاز ہوں گے جس میں یہ ساری فیسلٹیز ہوں گی تو ہم کر سکتے ہیں. صحیح. تو جو یہ ترقی کرتا گیا انسان اور ٹیکنالوجی، تو یہ علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا دنیا بھر میں. اس کے اندر ایک اور بات میں بتاؤں کہ یہ جو سائنس ہے یہ بہت مہنگی سائنس ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمندروں میں جائیں تو اگر آپ ایک چھوٹی بوٹ میں تو جا نہیں سکتے، آپ کے پاس ایک ریسرچ ویسل ہونی چاہیے. جب ریسرچ ویسل ہوگی تو پھر اس کا اتنا ہی خرچہ، اس کو اتنا ہی. تو دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ریسرچ ویسلز وغیرہ ہوتی ہیں، عام طور پہ ان کے جو نیوی ہوتی ہے ان کا ایک ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے. اگر اوائل زمانے کے جیسے چیلنجر اور ڈسکوری کا میں نے ایکسپیڈیشن کا ذکر کیا، تو ان کو بھی جو سپورٹ دیا وہ وہاں کی برطانیہ میں، تو وہاں کی جو رائل جو ان کی جو حکومت ہے اس نے ان کو سپورٹ دیا، پیسہ دیا، وسائل دیا، اور انہوں نے کہا یہ کام ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. تو وہ ایک ٹارگیٹ، ایک چیز بنا کے ہم نے اس کو کریں تو پھر یہ سب چیز ہو سکتی ہے. تو یوں اس کے وسائل ہیں. تو یہ رکاوٹیں بس یہ ہیں کہ آپ کے وسائل، آپ کی چیزیں جو آپ کو اویلیبل ہونی چاہیے وہ اگر ہو جائیں تو جیسے کسی دیگر مضامین کی اس کی ریسرچ میں جو آپ کے رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ اس مضمون کے میں بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اسی ضمن میں ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سمندروں پہ تحقیق کے لیے کن امور کو مد نظر رکھنا چاہیے انسان کو؟ ہاں، سمندروں میں اب یہ تو دیکھیے نا، تحقیق کس چیز کی کر رہے ہیں آپ. اگر آپ بایولوجی کی تحقیق کر رہے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ بایولوجی میں بھی اب آپ ویلز اینڈ ڈولفنز اگر دیکھنے جا رہے ہیں اور ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ ایک ان کا ایک الگ زاویہ ہے تحقیق کا. پھر اگر آپ مائکروسکوپک آرگینزمز کا کر رہے ہیں تو ان کا اکثر دوسرا زاویہ ہے اس کی تحقیق کا، اس کی پریکاشنز، اس کی ساری چیزیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں، سمندر جو ہے، اگر میں آپ کا سوال کو اس طرح سمجھوں کہ سمندر جو ہے، جب آپ سمندر میں جائیں گے تو میں یہ کہوں گا اس کو رسپیکٹ دینا چاہیے، کیونکہ سمندر کوئی بہت عام چیز نہیں ہے. وہ اس میں بڑی پاورز، بڑی انرجی ہے، اور کشتی میں جب آپ سوار ہو جائیں تو پھر آپ اس طرح بیہیو کریں جیسا کہ وہاں بیہیو کرنا چاہیے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ اب جب آپ کشتی میں آ گئے تو اب آپ کے پاس ایک لیڈر ہونا چاہیے، فار ایگزامپل، جس کی بات سب سنیں اور اس پہ فالو کریں. ہر کوئی لیڈر نہ بنے، اس لیے کہ پھر اس میں غیر متوازن ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو آپ جاتے ہیں سمندروں میں اور اپنے پہلے سے ٹرانزیکٹ لائنز آپ ڈرا کرتے ہیں کہ کدھر جانا ہے ہم نے، وہ سارا میپ کے اوپر کام کر لیتے ہیں. پھر کیا سیمپل حاصل کرنے ہیں اس کے لیے تمام تیاری آپ کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا ایک اس کا طریقہ کار ہے. بے شک. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر پیرزادہ جمال صدیقی صاحب آپ کی اور ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب آپ کی کہ آپ دونوں شخصیات ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ رہیں، اور نہ صرف حصہ رہیں بلکہ ہمارے اذہان کے تائق کوشے بھی روشن کیے. اسی کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوشیاں بانٹیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب سے راضی رہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.